سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، سرور کونین نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت، احترام، تکریم کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کو تسلسل سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور بالکل تسلسل کے ساتھ ہم اپنے دروس کو آہستہ آہستہ منزل کی طرف لیے گامزن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور یہ کہ اس درس کو ہم سب کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آج ہمارا 17واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت نشینی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چند ایام خلوت اختیار کرنا، پھر اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنا، پھر اسی طرح خلوت نشینی کے لیے غار حرا تشریف لے کر جانا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ آنا۔ یہ خلوت نشینی کی مدت اور میعاد، اس کا کوئی حتمی وقت تو طے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات 3 دن اور بسا اوقات 6 دن، 9 دن اور رمضان المبارک کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ شیخ احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ السیرۃ النبویہ کتاب کے اندر ان تمام معاملات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیام کی مدت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبہم رکھا، کیونکہ یہ مدت متعین نہ تھی، کبھی 3 راتیں، کبھی 7 راتیں، کبھی 9 راتیں، کبھی رمضان کا پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر قیام فرماتے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو بخاری شریف میں ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خلوت نشینی کا تذکرہ موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ وَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَا او كما قال۔ حضور چند روز کے لیے خورد و نوش کا سامان لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، جب یہ راشن ختم ہو جاتا تو پھر ام المومنین
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس تشریف لاتے، چند روز قیام فرماتے، خورد نوش کا سامان لے کر پھر اسی غار میں اپنے رب کی یاد کے لیے روانہ ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ پر وحی کا نزول ہوا۔ اس پر بھی ہم گفتگو کر چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر کون سی عبادت کرتے تھے، غور و فکر اور تدبر فرماتے تھے، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی خفی کا نزول بھی یہ ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خلوت نشینی کے لیے جس غار کا انتخاب فرمایا، یہ غار غار حرا ہے، اور اس کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ سے کم و بیش 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھی، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جاتے، اور سب سے اہم بات کہ آپ نے مکے کے گرد و نواح میں کسی پہاڑ کو، کسی غار کو گوشہ نشینی کے لیے، خلوت نشینی کے لیے کیوں منتخب نہیں فرمایا؟ تو اس کی ایک بڑی وجہ جو علماء کرام نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس غار میں تشریف فرما ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کو بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے تھے۔ بیت اللہ آپ کے چہرہ اقدس کے سامنے ہوتا تھا، لہٰذا یہ غار کا تعین کرنا شاید اس حکمت عملی کے تحت رہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی زیارت لگاتار کر رہے ہوں، کر سکتے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، تو ممکن ہے کہ یہ حکمت رہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو غار کا انتخاب فرمایا۔ یہ غار 4 گز لمبی اور 2 گز چوڑی ہے۔ اس کی وسعت اتنی ہے کہ ایک آدمی اس میں لیٹ سکتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں اس غار کا فاصلہ مکہ شریف سے آپ کی رہائش سے کم و بیش 3 میل تھا۔ اب شہر مکہ کا حدود اربع چونکہ بڑھ چکا ہے، آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ دائرہ کار شہر کا بڑھتا جا رہا ہے، لہٰذا اب یہ غار اور یہ پہاڑ شہر ہی کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پر پہنچنا کسی شخص کے لیے، کسی طاقتور آدمی کے لیے بھی کافی مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ حکمت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ شرح بخاری ارشاد الساری کے اندر تحریر فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینیوں سے گزر رہے تھے، آپ ان مجاہدوں میں تھے۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہوا۔ پہلی وحی مبارکہ کا نزول، اس کا وقت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ یہ 17 رمضان المبارک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول فرمایا گیا۔ یہاں پر ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی، جب آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا تو اس سے پہلے چند ایام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائے جاتے تھے، جو صبح کے وقت اگلے ہی دن ایسے ظاہر ہو جاتے تھے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ کیا رہی ہے کہ آپ پر فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی دے کر نازل نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہونا شروع ہوئی۔ نبی کا خواب بھی وحی ہی کی ایک صورت ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا،
انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ نبی کا خواب وحی الہی ہی کی ایک صورت ہے، لہٰذا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً لبیک کہا اور کہا کہ اے میرے والد محترم، جو خواب آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے۔ تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ انبیاء علیہم السلام کے خواب یہ وحی الہی ہی کی ایک صورت ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام کے خوابوں کو شرعی طور پر حجت مانا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ انبیاء کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سچے خواب دکھائی دیتے تھے اور اس کی تعبیر اگلے ہی دن روز روشن کی طرح واضح اور ظاہر ہو جاتی تھی۔ اس کی حکمت یہ رہی ہوگی، علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم غیب کے ساتھ مانوسیت ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی اٹھانے کے لیے متحمل ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذہنی اور قلبی طور پر مکمل طور پر تیار ہو جائیں کہ وحی الہی آپ کے لیے کوئی اجنبی چیز نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق وحی الہی کے ساتھ پہلے خوابوں کی صورت میں جوڑا گیا، پھر فرشتہ آپ پر وحی الہی لے کر نازل ہوا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ فوراً مانوس ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی الہی کا نزول 17 رمضان المبارک، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت ہوا۔ یہاں پر جو اس حدیث مبارکہ کی طرف میں پہلے اشارہ کر کے گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بودع بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی رؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء ویتحنس فیہ وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك ثم يرجع الى خديجة ويتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ، جو بہجت النفوس جیسی خوبصورت شرح لکھنے والی شخصیت ہیں، اور اس شرح کے اندر خاص بات یہ ہے کہ بخاری شریف کی مخصوص احادیث پر آپ نے تصوف کے نقطہ نظر سے گفتگو فرمائی ہے، تو وہ اس حدیث مبارکہ کی کچھ فوائد بیان فرماتے ہیں، کچھ خوبصورت نکات بیان فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ حدیث مبارکہ کی جو تشریحات ہمارے اکابرین نے بیان کی وہ سن کر ہمارے ایمانوں کو مزید تقویت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا، اور فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہوا۔ تو امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ شیخ کو اپنے مرید کی تربیت مرحلہ در مرحلہ کرنی چاہیے، تدریجی طور پر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سچے خواب دکھائے گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی الہی کے ساتھ نازل ہوئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک نقطہ وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ یک لخت اپنے مرید پر زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں ڈال دے، اور ان کی بات کی تائید میں
قرآن کریم کے نزول کے ساتھ یوں کرتا ہوں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول بھی یک لخت نہیں کیا گیا. یہ 22.5 سال یا کم و بیش 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ تدریجی طور پر نازل کیا گیا تاکہ امت محمدیہ اس کے احکامات کو ماننے کی اور اٹھانے کی متحمل ہو سکے. بنی اسرائیل کو یک لخت تمام احکامات دیے گئے جس پر وہ کما حقہ عمل نہ کر سکے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے توسل سے احکامات الہیہ یک لخت نہیں سونپے گئے. آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکام عطا فرمائے. ایک ہی دن کے اندر ہم پر نماز، روزہ، یہ کام چھوڑ دیا جائے، یہ کام کیا جائے، ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ نہیں کیا. یہ تدریجی طور پر معاملات یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح اجالے کی مانند سامنے آ جاتی. ایمان، یقین کی تقویت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل الایمان کوئی فرد نہیں ہے روئے زمین پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں سے مانوس کیا جا رہا تھا، اس کے فیصلوں سے کما حقہ مانوس کیا جا رہا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یقین کے مرحلوں کو بعینہ ہی عبور کرتے ہوئے گزر جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھے تھے. آپ جیسا ایمان پوری روئے زمین پر کسی کا نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ مرحلے یقیناً کسی حکمت الہی کا تقاضا ضرور رہے ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خلوت نشینی کی محبت پیدا کر دی گئی. خلوت نشینی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا توشہ یہ ساتھ لے کر جاتے تھے. تو توشہ ساتھ لے کر جانا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہاں پر عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے منافی ہے. یہ کھانا کھانا یہ بھی زندہ رہنے کا ایک سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا توشہ اقدس ساتھ لے کر جاتے اور اس سے بوقت ضرورت تناول فرماتے. تو یہاں سے ایک نقطہ امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اسباب کو یوں اپنایا جائے کہ حقیقی کارساز اللہ ہے، ہر معاملے کے نتائج اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، سبب کو ذریعہ سمجھا جائے اور اصلاً خدا پر نظر رکھی جائے. تو یہ حقیقی معنی ہے توکل کا. توکل کا معنی یہ قطعاً نہیں کہ آپ اسباب چھوڑ کر بیٹھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ اگر میں اپنی سواری کھلی چھوڑ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی سواری کو باندھ پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کر. تو توکل اسباب اپنانے کے منافی قطعاً نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یقینی طور پر اور قطعی طور پر ایمان سب سے زیادہ ہے، کامل ہے، لیکن اس کے باوجود جب آپ بیمار ہو جاتے تو ادویات کا استعمال کرتے، اور اس نام پر طب نبوی کے نام پر بازار کے اندر بہت سی کتابیں موجود ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ علاج موجود ہیں، جس میں آپ نے مختلف ادویات وغیرہ کا استعمال فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی ابتدائی ایام میں محبوب کر دی گئی. یہاں پر امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور خوبصورت بات فرمائی. چونکہ اس حدیث پر امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہترین نقاط کسی نے بیان نہیں کیے، اور میں نے چاہا کہ اس مقام پر اس حدیث مبارکہ پر امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ بھی اس گفتگو سے استفادہ کر سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت نشینی محبوب کر دی گئی. یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ابتدائی ایام تھے. تو انہوں نے اس پر بیان کیا کہ مبتدی کے لیے جو شخص تصوف کی منزلیں طے کرنے کا ارادہ کرے تو وہ مبتدی ہے، ابھی ابتدا میں ہے، تو اس کے لیے خلوت نشینی بہتر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی
کی طرف سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مقررہ عطا فرما دیا گیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوت کے اندر بھی ویسے ہی رہتے تھے جیسے آپ خلوت کے اندر رہتے تھے۔ تو ابتدا کرنے والے کے لیے خلوت بہتر ہے تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی ریا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ یہ ایک عام انسان کے لیے انہوں نے نقطہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مبتدی کے لیے، ابتدا کرنے والے کے لیے خلوت بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہاں تک بھی احادیث میں نظر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور بوقت سجدہ اپنے دست اقدس سے میرے پاؤں کو دبا دیتے، میں اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے۔ تو مبتدی کے لیے خلوت نشینی افضل ہے، اور خلوت نشینی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو خیر کثیر سے نواز دیتا ہے، جیسے کہ یہاں پر معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے فرشتے نے پیغام دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو، انسان کو تخلیق فرمایا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے، اس کے نام سے پڑھیے جو تخلیق کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر مزید ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے، وہاں پر عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ تو یہاں سے امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی اسی مقام پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لاتے تو گویا خلوت نشینی میں مکمل کسی سے منقطع ہونا نہیں ہے رہبانیت کی طرح، چند ایام، چند ساعتیں، چند لمحے، چند دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں گزارتے، پھر واپس تشریف لے کر آتے تاکہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کا بھی خیال رکھا جا سکے اور ان کو وہ وسائل مہیا کیے جا سکیں جن کی ان کو ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بأحسن طریقے جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے تشریف لے کر جاتے ہیں۔ امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے دو باتیں جو اخذ کی وہ یہ ہے کہ ایک، اپنے اہل و عیال کے ساتھ رابطہ انسان کا بحال رہنا چاہیے تاکہ ان کی ضروریات کا کفیل ہو سکے، ان کی ضروریات پوری کر سکے۔ دوسرا، انسان کو کسی مقام پر بھی جب جانا پڑے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو اس مقام پر مطلع کر کر جائے تاکہ گھر والوں کے لیے کوئی پریشانی کا معاملہ نہ بن سکے۔ جب آپ کسی شخص کو بغیر بتائے گھر سے چلے جائیں تو یقیناً گھر والے اضطراب کا شکار ہوں گے، پریشانی کا شکار ہوں گے، اور جب آپ کئی دن گھر سے باہر رہیں اور کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ کہاں گئے تو پھر یقیناً یہ پریشانی کی کیفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں عبادت میں مصروف رہتے، چند راتیں عبادت الہی میں بسر فرماتے، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف واپس تشریف لے آتے۔ واپس تشریف لانے کی میں حکمت بیان کر چکا۔ کچھ عرصہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزار کر پھر اشیاء خوردنوش کا سامان لے کر غار میں واپس آتے اور عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے۔ یہ آمد و رفت کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری رہا یہاں تک کہ حق آ گیا۔ حق آ گیا سے مراد یہ ہے کہ وحی الہی کا نزول ہوا۔ غار حرا وہ مقدس مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی جلی کا نزول ہوا جو قرآن کریم فرقان حمید کا حصہ بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچے خوابوں کی حکمت میں بیان کر رہا تھا کہ آپ کو سچے خواب کیوں دکھائے گئے، تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے اب اعلان نبوت کرنا تھا اور ان کا تعلق براہ راست وحی جلی کی صورت میں عالم غیب سے ہونے والا تھا، اس سے بیشتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا دروازہ یک بارگی کھول دیا جائے۔
عالم غیب کے محیر العقول عجائبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آشکار ہو کر نگاہوں کو خیرہ کر دیں اور عقل کو دنگ کرنے کا سبب بنے، اس لیے انبیاء علیہم السلام کو پہلے خواب دکھائے جاتے ہیں تاکہ عالم غیب کے حقائق کے ساتھ ان کے دل مانوس ہو جائیں اور ان کی مناسبت پیدا ہو جائے، اور جب اس کا دروازہ ان کے لیے کھل جائے تو ان کو کسی طرح کا کوئی تعجب نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ اس کا مشاہدہ کر کر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مزید پختہ اور مضبوط ہو جائے۔ لہٰذا سچے خوابوں کی حکمت یہ بہت اچھی حکمت ہے جو ضیاء القرآن کے اندر پیر کرم شاہ صاحب الازری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہونے کو ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا۔ فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأْ قَالَ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ قَالَ فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ۔ فرشتے نے نازل ہو کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرشتے نے مجھے پکڑا، فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُهْدُ، اور مجھے پکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر خوب پھینچا، خوب دبایا اور دوبارہ کہا فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِئٍ، پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے پکڑا، سینے سے لگا کر خوب پھینچا، خوب زور لگایا، یہاں تک کہ مجھے اس کے زور سے دبانے کی تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا، اور تیسری بار پھر یہی معاملہ ہوا۔ فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، پھر مجھے چھوڑ دیا اور 6 بار کہا کہ پڑھیے، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے مجھے پکڑ کر تیسری بار خوب پھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ یہ سورہ علق کی 1 سے 5 تک آیات ہیں، اور یہاں پر یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینہ اقدس کے ساتھ لگا کر دبانے کی حکمت شارحین حدیث میں امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی کہ انسان جب کسی شخص کو اپنے سینے کے ساتھ لگا کر دباتا ہے تو ان دونوں لوگوں کے اندر ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک واقعے کے ساتھ دی کہ ایک بزرگ تھے اور وہ اللہ کے کامل ولی تھے، اولیاء صالحین میں سے تھے، تو ان کے پاس کچھ علماء کرام سوال جواب کی نشست کے ساتھ حاضر ہوئے اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ ان بزرگوں نے ان علماء کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہیں پاس پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ ان بزرگوں نے اس چرواہے کو بلا کر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر اس کا سینہ مس کر کر اسے دبایا، یہاں تک کہ آپ کے سینے کا فیضان اس کے سینے میں منتقل ہوا، مناسبت پیدا ہوئی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اے علماء کے گروہ، تم اس چرواہے سے جو علمی سوال پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ وہ انگشت بدندان تھے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک چرواہا علماء کرام کے اتنے دقیق اور اتنے پیچیدہ مسائل کے جوابات کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن بہرکیف اس ولی کامل کی طرف سے حکم تھا، لہٰذا انہوں نے اس چرواہے کے ساتھ سوال جواب کی نشست شروع کر دی۔ اب جب وہ سوال پوچھتے تھے تو چرواہا بے عین ہی وہی جواب دیتا تھا جو کہ ان بزرگوں کی طرف سے دیا جانا متوقع تھا۔ یعنی ان بزرگوں نے اپنے سینے کا فیضان اس چرواہے کی سینے کی طرف منتقل کر دیا، اور وہ چرواہا وہی جواب دے رہا تھا جو وہ بزرگ دے سکتے تھے۔ لہٰذا عالم بالا اور بالخصوص ملائکہ کے سردار کے ساتھ آپ کی مناسبت، موانست پیدا کرنے کے لیے غالباً یہ عمل کیا گیا۔
اور محدثین کرام میں امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اقرأ باسم ربک الذی خلق اس آیت مبارکہ کے نزول کی حکمت بیان فرماتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کر پڑھیے۔ آپ کو اس لیے کہا گیا تاکہ آپ کے سینے کو علم و معرفت سے، انوار سے منور کرنے والا وہی خدا ہے جس نے آپ کو باوجود یہ کہ امی ہونے کے اتنے بڑے منصب کے لیے منتخب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے حکمتوں کے چشمے جاری کر دیے۔ اور شیخ محمد ابراہیم الارجون نے بڑی پیاری بات اس مقام پر فرمائی۔ وہ کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اے حبیب، آپ بطور معجزہ اس کی قرات کیجئے، اگرچہ آپ علم سیکھ کر پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آپ اپنے رب کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے قرات کریں، جس نے آپ کی تربیت فرما کر آپ کو سارے عالم کے لیے استاد بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ کے جسم پر کپ کپاہٹ کا معاملہ تھا، وہ ہو گیا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی فزملوہ حتی ذہب عنہ الروع فقال لخدیجہ واخبرها الخبر لقد خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا دیجئے، میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی، یہاں تک کہ وہ جو خوف کی کیفیت تھی وہ آپ سے دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا اور فرمایا، مجھے اپنے بارے میں خوف ہے۔ آپ نے عرض کی، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بے آبرو نہیں کرے گا۔ آپ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو مفلس نادار ہوں ان کو اپنی نیک کمائی سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی مصیبت آ جائے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، دستگیری فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ مجھے خوف ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان پر خوف ہے، تو یہ خوف کس بات پر تھا؟ یہ بات اس مقام پر بڑی قابل غور ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری فتح الباری کے اندر فرماتے ہیں، العجز عن حمل اعباء النبوتی، مبادہ میں نبوت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور نبوت کا بار بہت بڑا بار ہے، میں اس بار گراں کو اٹھا سکوں گا یا نہیں اٹھا سکوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خوف، یہ اس ذمہ داری کی وجہ سے تھا کہ کیا میں اس ذمہ داری کو بأحسن طریقے نبھا سکوں گا یا نہیں نبھا سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوف و ہراس کی اس کیفیت کی وجہ کیا رہی ہوگی؟ ایک وجہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ بعض لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نہیں نوازا، جو ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شایع نشان نہیں، تو ایسے لوگ یہ بات بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاید اس بات پر یقین نہیں تھا کہ میں نبی ہوں۔ نعوذ باللہ، ہم ان باتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 12 اور 13 ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس درخت میں سے ندا کی گئی، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، پس اتار دیجئے اپنے جوتے، بے شک آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں۔ اس آواز کو سننے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اپنے نبی ہونے کے بارے میں یقینی علم پیدا ہوا، جس میں کوئی شک شائبہ نہ تھا۔
وہ یقینی علم جو دلائل و براہین کے بغیر دل میں پیدا ہو جائے اسے علم ضروری اور علم بدیہی کہا جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی نبی کو اپنی نبوت پر یقین نہ ہوگا وہ تو دوسروں کو اپنی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت کیسے دے گا؟ نبی کو اپنی نبوت پر سب سے پہلے خود ایمان لانا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 285 میں فرمایا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لایا یہ رسول کریم اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اور ایمان لائے مومن۔ امتیوں کو تو یہ ایمان اپنے نبی کی دعوت اور ان کے دلائل سن کر ان کے پیش کیے ہوئے معجزات دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، لیکن نبی کے دل میں اپنی نبوت کا عرفان من جانب اللہ جو بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی معجزے کے پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو علم ضروری اور علم بدیہی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ایک ایسا ایمان پیدا کر دیا گیا تھا کہ جس نے فوراً اس بات کی تصدیق کی کہ آنے والا فرستادہ خدا ہے، اللہ کا پیغام لانے والا ہے، کوئی شیطانی وسوسہ نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی جانب سے میرے لیے پیغام لے کر نازل ہوا ہے، اور یہ جو مجھے کہہ رہا ہے یہ برحق ہے اور یہ حق پر مبنی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، آپ نے تمام کی تمام کیفیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرمائی۔ امام ابن ابی جمرہ رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کسی دیندار شخص سے اپنے راز کی بات کہہ دے اگر کہنا چاہے تو، کیونکہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کردار دینی لحاظ سے یہ کسی بھی شک شبے کا شکار نہیں ہے معاملہ۔ آپ کی ذات حسن صورت اور حسن سیرت کا مجموعہ مرکب تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیندار خاتون تھی اور دور جاہلیت کی ان نجاستوں سے، ان پلیتیوں سے دور تھیں، اور آپ پر جو ایک بت پرستی کا الزام مارگولوس نے اپنی کتاب میں لگایا، اس کی حقیقت اور اس کی قلعی ہم پچھلے درس کے اندر کھول چکے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو مستشرقین کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اس کی حقیقت ہم آپ کے سامنے بڑی تفصیلی طور پر پچھلے درس کے اندر بیان کر چکے ہیں۔ سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ یہاں پر ایک اہم بات جو میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کفار کے ظلم و ستم سے پریشان ہوئے اور تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر جانے لگے، تو ابن دغنہ نے، جو سرداروں میں سے ایک سردار تھا مکہ کے، اس نے یہی اوصاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس مقام پر جس ترتیب کے ساتھ ارشاد فرمائے، اسی ترتیب کے ساتھ ابن دغنہ نے یہی اوصاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیان فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر کسی کو کامل مشابہت حاصل تھی تو وہ یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ اسی لیے ازالۃ الخفا کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خلافت نبوت لفظ کی تشریح کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نبی اور خلافت نبوت کے منصب پر فائز شخص، اس کا نبی سے مشابہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس میں عادات، اطوار، ظاہر و باطن کے لحاظ سے نبی کے قریب ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس کا نبی کے مشابہ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو وہی اوصاف ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان فرمائے۔ بہرکیف ورقہ بن نوفل کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لے کر پہنچی، تو ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان تمام کیفیات کے متعلق سوال کیا، اور وہ تمام کا تمام معاملہ پوچھا کہ یہ کیا صورتحال تھی، آپ کو کیسا محسوس ہوا، آپ نے کیا سنا، آنے والے نے آپ سے کیا بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا ماجرا
ورقہ بن نوفل کے سامنے بیان کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے بلا کسی تردد کے یہ بات کہہ دی کہ یہ وہی ناموس یعنی جبریل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش اس وقت ورقہ بن نوفل پکار اٹھے کہ یہ وہی ناموس جبریل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ اے کاش اس وقت تک میں رہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال دے گی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کا تقاضا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے یہ نشانی واضح طور پر موجود ہے کہ وہ نبی ہجرت کر کر مدینے کی طرف جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ورقہ بن نوفل کہنے لگے اے کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں جی، جس شخص نے بھی اس قسم کی دعوت دی ہے جو آپ لے کر آئے ہیں تو لوگوں نے اس سے دشمنی کی ہے، اور اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں آپ کی پرزور مدد کروں گا۔ اور اس کے بعد زیادہ دیر ورقہ بن نوفل زندہ نہ رہے، جلد انتقال کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ورقہ بن نوفل کے لیے فرمایا کہ میں نے ورقہ بن نوفل کو ریشمی لباس میں دیکھا ہے کیونکہ وہ ہم پر ایمان لائے تھے اور تصدیق کر دی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب کا معاملہ ہے کہ آپ نے خواب میں ورقہ بن نوفل کو دیکھا، اور اس حدیث کو سیدنا عمر بن شرحبیل نے روایت کیا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خصائص کبریٰ کے اندر روایت کیا۔ پہلی وحی 17 رمضان المبارک، آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اس وقت آپ اس وحی کا نزول ہوا۔ اب یہاں پر ہم وحی کی اقسام اور ان کی کیفیات کے متعلق بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول کن کن طریق پر ہوتا تھا اور وحی کی کتنی اقسام ہیں، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مشن جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا، آپ کو جن و انس کا نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پھر آگے انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل سے ہم چلتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس سے کما حقہ مستفیض ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ